شہر ہے، ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی عمر کی دو لڑکیاں ہیں، لیکن مل کر بھی والدین کو مل نہیں رہی ہیں، اور اندازہ لگائیے کہ والدین اس وقت کس کرب اور کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والی دعا زہرا اور نمرہ دونوں کی نکاح کی خبریں اب پولیس نے میڈیا کو دی ہیں، لیکن دونوں اس وقت تک کہاں ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ دونوں ہی کے والدین لا علم ہیں۔ اب تو کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو سوشل میڈیا پر آ گئی ہیں، جس میں نمرہ بتا رہی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے شادی کی ہے۔ پولیس ایسا بتا رہی ہے کہ نمرہ اور دعا دونوں نے پنجاب جا کر شادی کی ہے، کیونکہ پنجاب میں شادی کی عمر 16 سال ہے، جبکہ سندھ میں 18 سال ہے، اور ان دونوں لڑکیوں کی عمر 14 سے 16 سال بتائی جا رہی ہے۔ بظاہر ناظرین دونوں کیسز پسند کی شادی کے لگتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر والدین نے کیوں اغوا کی FIR درج کروائی ہے؟ کیا والدین بالکل اپنی اولاد سے، ان کی ایکٹیویٹیز سے لا علم تھے؟ کیا انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا کرتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں معلوم تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کس کو پسند کرتے ہیں؟ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، والدین بچوں سے اتنے ڈسکنیکٹ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس پر میں تفصیلی طور پر بات کروں گی آج، لیکن سب سے پہلے مجھے وہ والدہ جو پچھلے ایک ہفتے سے زاروں قطار رو رہی ہیں، کھایا کچھ نہیں ہے، سوتی نہیں ہے، بڑا برا حال ہے ان کا، نمرہ کی والدہ مجھے جوائن کر چکی ہیں اس وقت۔ میں شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا غم غلط کرے۔ مجھے یہ بتائیے، نمرہ مل گئی ہے، پولیس نے آپ کو اس حوالے سے آیا ہے، آپ کی اس سے کوئی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے نمرہ سے؟ نہیں، میری تو بات نہیں ہوئی، لیکن پولیس نے بتایا ہے۔ پولیس نے کیا مطلب میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ شاہ رخ نے نکاح کر لیا ہے نمرہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیٹی ابھی 14 سال کی ہے، نابالغ بچی ہے، یہ شاہ رخ نے نکاح کر لیا 6 دن بعد۔ جب میڈیا والوں نے پریشر دیا بچی کے حوالے سے، تو تب شاہ رخ نے بتایا۔ اس سے پہلے 5 دن پہلے جب میں کانٹیکٹ کر رہی تھی، کیونکہ PUBG پہ بچی کی اس سے دوستی ہوئی تھی، میں ان سے 5-6 دن سے رابطہ کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، کیا مقصد تھا، کیوں نہیں بتایا؟ اب اگر بالفرض انہوں نے نکاح کرا ہے تو میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میرے گھر میری بچی کو لے کر آئیں، کیونکہ شریعت کے مطابق بھی 14 سال کی بچی کا نکاح نہیں ہوتا، اور وہ بچی اتنی چھوٹی، اب یہ 5-6 دن تک انہوں نے وہاں اسے رکھا، اس کا کیا مائنڈ کیا رہا ہے، کیا نہیں کرا، یہ یہاں لے کر آئیں، جیسے یہاں سے لے کے گئے بچی کو یہاں لے کر آئیں۔ نہیں محترمہ، شریعت میں نہیں، یہاں قانون میں یہاں پر نہیں ہے بالکل۔ آپ مجھے یہ کہیے کہ آپ کے مطابق اس بچی کی عمر 14 سال ہے، لیکن نکاح نامے میں جو عمر لکھی ہوئی ہے وہ تو 18 سال لکھوائی گئی ہے۔ تو نکاح نامہ آپ خود بتائیں نا، جب 14 سال کی لڑکی ہے، اس کا بے فارم میرے پاس موجود ہے، تو 14 سال کی لڑکی کا نکاح کیسے ہوا، کس کورٹ کے تحت نکاح ہو گیا؟ آپ بتائیں مجھے یہ بات، میرے پاس اس کا بے فارم موجود ہے۔ اچھا خواب بھی کہیے، نمرہ کہہ رہی ہے کہ شاہ رخ جو ہے وہ بچپن سے اس کا منگیتر تھا۔ ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں، وہ منصیرہ میں رہتا ہے، بچپن کا منگیتر کیسے؟ نمرہ نے کہی یہ بات کہ میرے سامنے کہلوانا۔ اچھا یہ شاہ رخ کو جانتی کب سے تھی نمرہ؟ بیٹی اگر مجھے کہتی نا کہ مما مجھے کسی سے شادی کرنی ہے، ابھی تو خیر میں نہیں کرتی کیونکہ 14 سال کی ہے، لیکن اگر وہ مجھے کہتی نا کہ مجھے مما شادی کرنی تو میں کروا دیتی ہوں۔ اللہ نہ کرے میرے میاں جو ان کے پپا ہیں نا، وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ نمرہ یہ لفظ بول ہی نہیں سکتے کسی حال میں بھی۔ ابھی وہ 6 دن سے مس گائیڈ ہو رہی ہوگی، لیکن نمرہ بھی اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے، اور خود باپ بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ ابھی وہ 6 دن سے یہاں نہیں ہے نا، تو ہمارے شوہر کی حالت دیکھیں، اور ہماری کیا 6 دن میں ہم کیا سے کیا ہو گئے، کیونکہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے نا اپنی جان تو دے سکتے ہیں ان کی خوشیوں کے لیے، لیکن کبھی ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ شاہ رخ سے شادی کے حوالے سے نمرہ نے کوئی بات وغیرہ کی تھی ویسے آپ سے؟ شاہ رخ کے حوالے سے بس یہی ذکر کہ ہمیں یہ لڑکا نا اچھا لگتا ہے، یہ مجھ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ فون پہ ایک مرتبہ شاہ رخ نے بھی مجھے کہی تھی بات، تو میں نے کہا بیٹا ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی 14 سال کی بچی ہے میری، اور تم بھی میرے خیال سے ابھی اتنے اسٹیبلش نہیں ہو، کم از کم شادی کے لیے نا 18, 19, 20 سال لازمی ہوتے ہیں چھوٹی بچیوں کی شادی، کیونکہ میں خود بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہوں، مجھے پتہ ہے چھوٹی عمر کی شادیاں ہو تو جاتی ہیں، لیکن بعد میں جو ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ خاتون پھر سوال یہ آ جاتا ہے نا، بچی نے آپ سے ڈسکس کیا تھا آلریڈی، آپ تو بات بھی کر چکی تھی، اب اگر لیٹ سپوز اللہ کرے بچی واپس اگر آ جاتی ہے آپ کی، تو پھر آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا؟ نہیں، نکاح ہو ہی نہیں سکتا، 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے نکاح گورنمنٹ کے حساب سے۔ جب ماں باپ وہاں راضی نہیں ہے، ہمارے خاندان کا کوئی ایک شخص بھی وہاں راضی نہیں ہے، تو نکاح کیسے ہو گیا؟ بچی کو اکسایا ہوگا نا، کچھ تو کہا ہوگا جو، اور نکاح کرنا تھا تو پھر یہ 6 دن بعد جب یہاں سے پریشر پہنچا ہے میڈیا کا، تو اس وقت نکاح کیا ہے انہوں نے۔ اس سے پہلے انہوں نے جب لے کے
اس سے پہلے کیوں نہیں کرا نکاح؟ ان کا مائنڈ کیا تھا شاہ رخ کا کہ بچی کو لے جا کے، جیسے کراچی سے اکثر و بیشتر یہی سننے میں آتا ہے، کراچی سے لڑکیوں کو لے جاتے ہیں بیلا پسلا کے ہمارے. اب ہمیں کیا پتہ شاہ رخ کا کیا ارادہ تھا کیا نہیں تھا. جب میں نے فون پہ ان کی امی سے تصدیق کی میری بیٹی یہاں ہے تو دیکھیں بہن بتا دیں ہماری عزت کا سوال ہے. 4 دن تک میں ان کی ماں سے گفتگو کرتی رہی، ان کی بہن سے، شاہ رخ کی بہن سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے منع کیوں کیا. اور پھر اچانک جب یہاں سے ایس پی آفس سے فون گیا تو پھر انہوں نے شام نکاح کیسے کر لیا، کیا مقصد تھا اس چیز کا، تو میں اس نکاح کو کیسے مانوں؟ مجھے بتانے آپ نے ایک اور لڑکے کے حوالے سے بھی شکایت درج کروائی تھی، شبہ ظاہر کیا تھا نا آپ نے، وہ والا کیا معاملہ تھا؟ بس ایسے گھومنے کے لیے جیسے سی وے پہ جاتے، مجھے شک تھا کہ سی وے پہ ان کے ساتھ گھومنے گئی ایک لڑکی فاطمہ اور یہ سی وے پہ گھومنے کے لیے گئی، تو اس لیے جن پہ مجھے شک تھا میں نے ان کا نام دے دیا، جس میں کہ علی بلوچ تھا اور دوسرا شاہ رخ تھا. خیر علی بلوچ نے منع بھی کیا، لیکن ظاہر ہے ہماری عزت کی بات، اور پھر ہماری جوان جہان پالی پسلی بچی چلی گئی تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جس پہ شک تھا ہم نے اس کے لیے ایف آئی آر درج کروا دی. دعا گو ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے، لیکن دیگر والدین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ والدین سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنی جوان جہان بچیوں کو نا اتنا زیادہ چھوٹ نہیں دیں. ہم نے اپنی بچی کے لیے بہت زیادہ اچھا کہا، ہم نے اپنی بچی کو بہت زیادہ پیار دیا، بہت لاڈ پیار سے رکھا. شاید اس کا نتیجہ یہ ہوا جو نا کسی دوسرے نے بہکا کے اپنے ساتھ لے کے چلا گیا اس کو. اور میری بیٹی ایسی تھی نہیں، 10ویں کلاس کی بچی ہے. 14 سال کی بچیوں کا مائنڈ کیسا ہوتا ہے آپ کو خود پتہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا، آپ ساتھ موجود تھے. بلال قطب صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. بلال قطب صاحب، معاشرے میں بے راہ روی کا ہم عموماً یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی جن خاتون سے میں بات کر رہی تھی، دعا گوں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی آسانی فرمائے ان کے لیے، لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے علم میں تھا، اس لڑکے کے بارے میں بھی ان کے علم میں تھا جس کو بچی پسند کرتی تھی. اس کے علاوہ بھی بچی اگر کسی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے گئی ہے اس کے بارے میں بھی ماں باپ کو علم تھا. لیکن اتنی ڈسکنیکٹیوٹی کہ بچے گھر سے چلے جاتے ہیں، مائیں باپ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، لیکن ایک بیچ میں جو کنیکشن ہوتا ہے والدین کے، جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے وہ اتنا شدید تھا کہ بچے بھاگ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا والدین کو. جی بہت شکریہ. میں اس بات کو کرن بے راہ روی تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دونوں بچیوں نے اپنے نکاح نامے جو ہے وہ پروڈیوس کر دی ہیں، لیکن 2-4 سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں. نابالغ اگر ہے جیسے والدہ فرما رہی ہیں تو جس نے نکاح پڑھایا ہے اس نے آئیڈینٹی دیکھی ہوگی یا نہیں دیکھی ہوگی، وہ اس میں اتنا ہی ذمہ دار ہے. جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، بلوغت کا تعلق جو ہے وہ حیض سے ہے، وہ عمر سے نہیں ہے. لیکن قانون جو ہے وہ ظاہر ہے سندھ کا اور پنجاب کا بالکل مختلف ہے. اسی لیے جب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اور کچھ مسالک کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے، تو پھر میرے خیال میں پورے نظام کو ہم نے تتر بتر کر کے رکھ دیا، جس کا کہ لوگ فائدہ، بچے ہمارے، بچیاں بچے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ بچوں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ایک طرف، بچوں کی تو اب نیت جو ہے اس پہ بھی آپ کو دھیان کرنا پڑے گا. سوشل نیٹ ورکنگ آپ کی باہر ہے، سب مطلب کمال بات ہے کہ گھر میں سوشل نیٹ ورکنگ ہمارے بچوں کی نہیں اور باہر سوشل نیٹ ورکنگ ہے. لیکن یہاں بھی میں ماں باپ کے لیے بھی ایک بات کہوں گا کہ خدا کے واسطے وہ دھیان جتنا رکھیں، لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا کو اس طرح آ کے استعمال کر کے اپنی بچیوں کی اور اگلے لوگوں کی بھی عزت کو میرے خیال میں شہری اور افطاری میں بھی اتنا اچھالنا یہ بھی مجھے مناسب نہیں لگا. یہ جو بھی المیہ ہے دونوں خاندانوں کا، یہ واپس ہونے والا تو ہے کوئی نہیں. نہ ایسے واقعات آئندہ رکیں گے. آپ نے جو بیج بویا تھا میرا جسم میری مرضی کا، اب اس کا پھل آپ کو کھانا ہی پڑے گا. کیا ایمرجنسی اخلاقی طور پہ لگائی جا سکتی ہے، اس کا فیصلہ یہ حکومت کر سکتی ہے یا علماء کرام کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہر چیز آزاد اور لہجہ نرمی، پیار، محبت کی ہم نے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی، اس کے نتائج دیکھنے پڑیں گے. آپ کو کہیں نہ کہیں تو اس معاشرے کو کوئی نہ کوئی تو حدود دینی پڑے گی نا. جب نہیں ہوگی حدود تو پھر یہی ہوگا. وہ جب آزادی کے نام پہ ہم نے حدود کو اٹھا لیا، دین کو تو چھوڑ ہی دیجیے، اخلاق کو بھی اٹھا لیا اور ہم بے بہرا ہو گئے، تو پھر ہمیں اس طرح کے نتائج میں میرے خیال میں اب شاید حیرت سے زیادہ عادت ڈالنی پڑے گی. جی. اور بلال بھائی، جو آپ سوشل میڈیا کی بات کریں تو ایک طرف یہ بڑا پازیٹیو جسٹر بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس طرح سے آواز اٹھائی جائے، لیکن اس طرح کے جب کیسز سامنے آتے ہیں تو پھر وہ تمام لوگ جو واقعی حقدار ہوتے ہیں ان کا حق بڑا متاثر ہوتا ہے اس سے. بہت بہت شکریہ بلال قطب صاحب سے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں اور بریک کے بعد واپس آؤں گی.